اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ وقفا الصلاۃ والسلام علیکم محمد مصطفیٰ وعباد اللہ الصالحین اصطفیٰ ما بعد. ہم نے پچھلی نشست میں غزوہ بنو مستلق سے واپسی، مہاجر و انصار میں تنازع اور واقع افق کی ابتدا اب ہم کرنے والے ہیں، اور اس نشست کا نمبر 89 ہے، 89 ہے. اور اس کی ابتدا یہاں سے ہوتی ہے کہ گزشتہ نشست میں ہم غزوہ بنو مستلق پر بات کر رہے تھے اور یہاں تک پہنچے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو فتح دی، مگر اس دوران چند اور واقعات بھی پیش آئے جنہیں اب ہم زیر تذکرہ لا رہے ہیں. ان میں سے ایک تھا انصار و مہاجروں میں تنازع. حضور صلی اللہ علیہ وسلم ابھی بیر مرچی پر ہی تشریف فرما تھے کہ مہاجر و انصار میں تنازع پیدا ہوا. یہ کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا ایک گھوڑا بردار جس کا نام جی جاہ تھا، اس کا کسی بات پر سنان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جھگڑا ہو گیا. وہ چونکہ بنو غفار میں سے تھا، لہذا اس نے انصار کو مدد کے لیے آواز دی. اس کے جواب میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اجیر نے مہاجرین کو آواز دی. جب عبداللہ بن ابی نے یہ سنا تو وہ تو موقع کی تلاش میں ہی رہتا تھا. اس نے لوگوں کو بھڑکانا شروع کر دیا اور ایک تقریر کر ڈالی اور انصار کے ایک گروہ کو مخاطب کر کے کہا کہ یہ تمہارا ہی کیا دھرا ہے، نہ تم ان قلاشوں کو اپنے یہاں جگہ دیتے، نہ یہ دن دیکھتے، اور انتہائی نازیبا الفاظ استعمال کیے. مہاجرین کو بہت ہی برا بھلا کہا. مزید یہ بھی کہا کہ واپس چل کر دیکھنا، میں ان کمزوروں کو مدینے سے نکال باہر کروں گا. ان کی یہ جرت کہ یہ ہمارے منہ کو آئیں اور ہمارا کھا کر ہمیں غرائیں. اس کو ایک نوعمر صحابی حضرت ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سن رہے تھے. انہوں نے من و عن حضور سے جا کر بیان فرما دیا. یہ وہ وقت تھا کہ حضور دشمن کے طرف سے فارغ ہو چکے تھے اور اتفاق سے اس وقت حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سوا آپ کے پاس کوئی اور نہیں تھا. لہذا حضرت عمر نے مشورہ دیا کہ وہ مرتد ہو گیا ہے، اس لیے آپ عباد بن بشر کو حکم دیں کہ وہ اس کو جا کر قتل کر دیں. مگر حضور نے یہ مشورہ نہیں مانا اور فرمایا کہ لوگ کہیں گے کہ محمد اپنے ساتھیوں کو ہی قتل کرنے لگے. اس سے لوگوں میں بے چینی و منافرت پھیل جائے گی، لہذا فوراً کوچ کا اعلان کر دو تاکہ لوگوں کو سوچنے اور مزید مشتعل ہونے کا موقع نہ ملے. اعلان کوچ کیا گیا. لوگوں نے حکم کے مطابق وہاں سے کوچ کیا. پھر حضور تمام دن چلتے رہے، اس کے بعد تمام رات چلتے رہے، پھر دوسرے دن بھی چلتے رہے، حتیٰ کہ اس میں سے کچھ لوگ تھک کر گر پڑے. تب حضور نے قیام کا حکم دیا. وہاں عبداللہ بن ابی سلول آپ کی خدمت اقدس میں حاضر ہوا اور خدا کی قسم کھا کر کہنے لگا کہ واللہ میں نے ایسی کوئی بات نہیں کہی. ابن ارقم چونکہ بچہ ہے، ممکن ہے اس کو کوئی مغالطہ ہوا ہو. چونکہ وہ اپنی قوم میں بہت ہی معزز شخص تھا، لہذا انصار میں سے کچھ لوگ جو کہ اس کے حمایتی تھی کہنے لگے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بچی کی بات کا اعتبار نہ کرے. عبداللہ ہم میں معزز ترین آدمی ہے، اس لڑکے کو ضرور کچھ وہم ہوا ہوگا. لہذا حضور نے معاملے کو مصلحت نظر انداز کر دیا. اس کے جانے کے بعد اسید بن حضیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حاضر ہوئے اور کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا وجہ ہے کہ اس مرتبہ آپ وقت و بے وقت سفر کر رہے ہیں؟ ایسا تو آپ کبھی نہیں فرماتے تھے، آپ تو سب کا بہت خیال رکھنے والے تھے. ایسی کیا وجہ ہوئی کہ مدینہ پہنچنے کی اتنی عجلت ہے؟ تو حضور نے فرمایا کہ کیا تمہارے ساتھی نے جو کچھ کہا ہے تمہیں نہیں معلوم؟ اسید بن حضیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا یا رسول اللہ،
کون سا ساتھی؟ آپ نے جواب میں فرمایا عبداللہ بن ابی۔ حضرت اسید نے استفسار کیا اس نے کیا کہا؟ تب حضور نے فرمایا کہ اس نے کہا کہ وہ جب مدینہ واپس پہنچے گا تو جو طاقتور ہیں وہ اپنے سے کمزور کو شہر سے نکال کر دم لیں گے۔ انہوں نے کہا کہ اے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نرمی برتے، آپ اس کے ساتھ نرمی برتے، آپ جانتے ہیں کہ اس سے اس بات پر خار ہے، اسے اس بات پہ خار ہے کہ آپ کی تشریح آوری سے اس کا اثر رسوخ کم ہو گیا۔ اس کی قوم جو اس کے لیے موتی پر ہوتی تھی اب اسے نہیں مانتی۔ اس کا علاج اس کے سوا کچھ نہیں ہے کہ اسے عضو معطل بنا دیا جائے۔ آپ ہماری وفاداری پہ شک نہ کریں، خدا کی قسم وہی ذلیل ہوگا اور آپ صاحب خزت ہیں۔ آپ اگر حکم فرمائیں تو ہم خود ہی اسے مدینے سے نکال دیں، مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے نرمی کی درخواست ہے کہ اللہ نے آپ کو ہمارے لیے نبی بنا کر بھیجا ہے۔ اس کے بعد سب اتنے تھکے ہوئے تھے کہ لیٹتے ہی نیند کی آغوش میں چلے گئے اور یہ فتنہ خود بخود دب توڑ گیا۔ یہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حکمت عملی بہت کامیاب رہی۔ جب نیند پوری کر لینے کے بعد لوگ تازہ دم ہو گئے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم پھر روانہ ہوئے اور حجاز کے ایک چشمے پر قیام فرمایا جس کا نام بقا تھا۔ یہاں سے روانگی کے وقت ایک زبردست طوفان آیا جس سے لوگ خائف ہو گئے کہ یہ کہیں عذاب الہی تو نہیں ہے جو عبداللہ بن ابی کی گستاخی کی وجہ سے آیا، لیکن حضور نے یہ کہہ کر تسلی فرما دی کہ یہ کسی بڑے کافر کی موت کی نشانی ہے، لہذا گھبراؤ نہیں۔ جب مدینہ پہنچے تو معلوم ہوا کہ رفاع ابن زید جو کہ ان منافقوں کا بہت بڑا پشت بنا تھا وفات پا گیا۔ وہ بنی قنیقہ کے سرداروں میں سے تھا۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ شریف پہنچے تو عبداللہ بن ابی اور دوسرے منافقین کے بارے میں وہی نازل ہوئی جس پر حضور نے ابن ارقم کا پیار سے کان پکڑ فرمایا کہ یہ وہ ہے جس کے کان سے اللہ تعالیٰ نے مطابقت فرمائی۔ جب حضرت علی عبداللہ ابن ابی تک یہ خبر پہنچی تو وہ حضور کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا کہ اگر آپ میرے والد عبداللہ بن ابی کو اس جرم کی بنا پر قابل گردن زدنی خیال فرماتے ہیں تو مجھے حکم فرمائیے، کیونکہ میں اپنے والد کا انتہائی فرما بردار بیٹا ہوں، مگر تعمیل ارشاد میں ابھی جا کر ان کا سر کاٹ کر لا کر پیش کروں گا، کیونکہ شاید یہ میری غیرت گوارا نہ کرے کہ کوئی اور یہ کام اثر انجام دے، میں اسے زمین پر چلتا پھرتا دیکھوں۔ اور انتقام میں شیطان مجھ پر قابو نہ پالے، میں ایک مسلمان کو قتل کر کے خود دوست بن جاؤں۔ اس تمام واقعے کو ابن اسحاق رحمہ اللہ تعالیٰ نے عاصم بن عمر قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے بیان کیا ہے۔ یہاں پھر عفو درگزر کی حضور نے مثال دہرائی جو ان کی خصلت فاخرہ تھی اور جس کو اللہ تعالیٰ نے یہ کہہ کر قرآن میں تعریف کی ہے کہ اگر آپ سخت گیر ہوتے تو لوگ آپ کو چھوڑ کر بھاگ جاتے، اور یہی نہیں آپ کے ساتھیوں کی بھی تعریف ان الفاظ کے ساتھ اسی آیت میں فرمائی ہے کہ جو ان کے ساتھی ہیں وہ بھی آپس میں رحیم ہیں۔ یہاں ہمارے لیے تھوڑا سا سبق ہے کہ کیا ہم بھی ان اوصاف سے آراستہ ہیں؟ کاش کہ ہم مسلمان اس پہ غور کریں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے عبداللہ ابن ابی کی بات سنی اور فرمایا کہ ہم نے ان کے ساتھ نرمی کا برتاؤ کرنے کا فیصلہ کیا ہے تا وقت کہ وہ ہماری صحبت میں رہیں۔ پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف سوالیہ نظر سے دیکھا۔ حضرت عمر نے فرمایا کہ بے شک آپ کا فیصلہ میرے فیصلے سے بہتر تھا۔ اس غزوے کا دوسرا اہم واقعہ جو ہے وہ واقعہ افق ہے۔ واقعہ افق اس سلسلے میں ابن اسحاق رحمہ اللہ علیہ نے بہت سے لوگوں سے روایت بیان کی ہے کہ ظہری بتوسل علقمہ ابن وقاص
رضی اللہ عنہ اور یحییٰ ابن عباد رضی اللہ عنہ شامل ہیں۔ تفصیل اس طرح ہے کہ یہ حضور کی سنت تھی کہ وہ ازواج مطہرات کے ساتھ ہمیشہ ہر معاملے میں مساوات برتتے تھے، لہذا جب کوئی سفر درپیش ہوتا تو کسی ایک کو ازواج مطہرات میں سے ساتھ لیتے اور اس کے لیے قرآن اندازی فرماتے تھے۔ اس مرتبہ جب روانہ ہوئے قرۂ فعال حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام نکلا، لہذا وہ غزوہ بنو مستلق کے موقع پر ان کے ہمراہ تھیں، اور جیسا کہ آپ پڑھ چکے ہیں اس غزوے سے واپسی بھی بڑی عجلت میں ہوئی تھی، اور راستے میں بھی بغیر دم لیے حضور سفر کرتے رہے، اور قدرتی ضروریات کے لیے بھی اگر کوئی ٹھہرا تو فوراً چل پڑا۔ اس کی وجہ وہ دھمکی تھی جو کہ عبداللہ بن ابی نجی تھی۔ اب آگے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زبانی ابن اسحاق رحمہ اللہ نے تباہ واقعہ بیان کیا ہے۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ جب سفر درپیش ہوتا تو خواتین صرف ہلکی غذا کھاتی اور گوشت بالکل نہ کھاتی کہ وزن نہ بڑھ جائے۔ جب میرے اونٹ کا کجادہ سجانے والا ہوتا تو میں پہلے سے اپنے حوض میں جا کر بیٹھ جاتی، اور جو لوگ کجادہ میرے لیے کستے تھے وہ آتے اور میرا کجادہ اونٹ پر اٹھا کر رکھ دیتے، پھر اس کو رسیوں سے کس دیتے اور اونٹ کا سر پکڑ کر اسے کھڑا کر دیتے اور لے کر چل دیتے۔